اس ملک میں ایک دو چیزیں قومی ہیں، ایک تحریک انصاف قومی جماعت ہے اور ایک پاکستان کی فوج قومی فوج ہے۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، کے پی کے میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، بلوچستان میں بھی ہے اور کشمیر میں بننے جا رہی ہے۔ تو یہ میں چیئرمین نیب صاحب سے جو سپریم کورٹ کے جسٹس بھی رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا یہ تو پتہ کر لیں کہ ایل این جی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، یا اس ملک کو نیب کے حوالے کر دیں کہ وہ بہتر چلا لے گا۔ آج آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں، یا آپ نیب کو چلائیں یا اس ملک کو چلائیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد بیتلا۔ کرونا وائرس کی سچویشن پاکستان میں انتہائی گھمبیر اور سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ تمام عوام کو ایس او پیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور اب پاکستان میں انڈین ویریئنٹ بھی آ گیا ہوا ہے جو بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اور وہ پھیلتا بھی بہت تیزی سے، اس لیے آپ سب کو امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ماسک پہنیں اور دوسرے جو بھی حکومت کی جانب سے ایس او پیز کے لیے کہا جا رہا ہے ان پہ ضرور امپلیمنٹ کریں، ان کو ضرور عمل درآمد میں لائیں۔ اس کے بغیر آپ کی بچت نہیں ہو سکتی۔ کرونا بہت ہی زیادہ خطرناک سچویشن میں اب داخل ہو گیا ہوا ہے۔ دوسری جانب ہم سیاست میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ کشمیر کی انتخابی مہم بہت ہی عروج پر ہے۔ شیخ رشید صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں دو ہی چیزیں قومی ہیں، ایک تحریک انصاف اور ایک پاک فوج۔ یہ بیان ان کو دینے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پاک فوج پر تنقید نہیں کی جا سکتی بینگ قومی ادارہ، اسی طرح سے تحریک انصاف پر بھی تنقید نہیں ہونی چاہیے، یا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی پی ٹی آئی اور پاک فوج ایک ہی پیج پر ہیں؟ یہ ان کی مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال بہت سارے ماہرین یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا، وہ بطور وفاقی وزیر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے، جبکہ بہت سارے الزامات بھی پی ٹی آئی پر لگ رہے ہیں کہ ایک تو الیکٹیبلز بھی زبردستی شامل کروائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں، اور دوسرا دھاندلی کے بھی اور پیسے بھی بانٹے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے اگر پی ٹی آئی جیتے گی تو وہ الیکشن بھی متنازع ہو جائے گا اور وہ جیت بھی متنازع ہو جائے گی۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب اپوزیشن پچھلے 3 سال سے یہ بات کرتی نظر آ رہی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، اور ابھی حال ہی میں 3 بڑے اہم فیصلے آئے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے بڑے رہنماؤں کے فیصلے ہیں، ضمانتوں کے فیصلے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ نیب انتہائی کنٹروورشل ہو گیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے احسن اقبال صاحب کو بیل ملی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ احسن اقبال صاحب کی گرفتاری کر کے نیب نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیب نے کرپشن کے ثبوت نہیں دیے ہیں، کرپشن کے ثبوت دینے میں نیب بالکل ناکام رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عوامی منصوبہ تھا اور عوامی مفاد میں بنایا گیا تھا، لیکن نیب نے اس کو الٹا کنٹروورشل کر دیا ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ اس طرح کے فیصلوں سے، اس طرح کے کیسز سے ملک کو کتنا نقصان بھی ہوتا ہے اور بدنامی بھی ہوتی ہے۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی بیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دی، اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالی فوائد کا تو یہ کیس ہی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر جو ایل این جی ٹرمینل ہے جو کراچی میں لگایا گیا اس کی تعمیر کے حوالے سے یہ کیس تھا، اور نیب کی پلی یہ تھی جو کنسلٹنٹ ہے وہ ریفر کیا گیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے یو ایس ایڈ کو۔ بنیادی طور پر جو ایل این جی کی ٹرمینل کی فیزیبلٹی رپورٹ بنانی تھی اور جو معاملات آگے بڑھانے تھے وہ ایک کنسلٹنٹ کے تھرو بننے تھے، اور انٹرسٹنگلی اس کو فیس یو ایس ایڈ نے دی ہے، اس کو فیس پبلک فنڈ سے نہیں دی گئی ہے۔ نیب کا یہ کیس تھا کہ وہ کنسلٹنٹ امریکہ کو یا یو ایس ایڈ کو شاہد خاقان عباسی نے سجیسٹ کیا تھا۔ اب نیب یہ کہہ رہی ہے اس کیس میں کہ امریکہ کو انفلوئنس کیا ہے شاہد خاقان عباسی نے اس کنسلٹنٹ کے لیے۔ یہ بڑا ہی ریڈیکولس سا کیس ہے، اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، اور اس پر عدالت نے بھی خاصے سوالات اٹھائے ہیں کہ آپ نے کوئی نہ تو ثبوت دیے ہے، نہ ہی آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں، نہ ہی یہ پبلک فنڈنگ کا بیجا استعمال کا کیس ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے پبلک فنڈز استعمال ہوئے۔ یہ بنیادی طور پر گرانٹ کا ایک کیس ہے، اور آپ نے سیکرٹری پیٹرولیم جس کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا اس کی گواہی پر آپ نے ان کو امپلیکیٹ کر دیا۔ یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں۔ پھر خواجہ آصف کا بھی فیصلہ آیا، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بھی بیل دے دی ہے۔ بنیادی طور پر ان کا کیس تھا منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس۔
اس میں بھی نیب کوئی خاطر خواہ چیزیں پروڈیوس نہیں کر سکا ہے، بلکہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا جو آپ سے شیئر کریں کہ نیب نے اس کیس میں یہ بھی خواجہ آصف کو کہا کہ جو آپ باہر دبئی میں ملازمت کر رہے تھے، وہ جو ملازمت کے لیے آپ نے اپلیکیشن دی تھی وہ اپلیکیشن ہمیں شو کرے۔ اب اس سے مذہب کا خیز کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ قومی ادارے اس طرح سے اپنی کیپیسٹی کے حوالے سے مذاق بنے ہوئے ہیں۔ اس پر بات کریں گے کہ نیب کا بھی کوئی احتساب کرے گا یا یہ جعلی احتساب ہوتا رہے گا۔ بنیادی طور پر یہ نیب کے جتنے بھی کیسز ہیں یہ احتساب کے نظام پر بہت کڑے سوالات اٹھاتے ہیں، اس سے ملک کی بے بدنامی ہو رہی ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ کر یہ بھی بات کریں گے کہ جو شہباز شریف صاحب نے کل سیشن کورٹ لاہور میں کہا ہے کہ ایف آئی اے ان کو ہراساں کر رہی ہے، مذاق اڑاتی ہے، جب وہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو اونچی آواز میں ہنستے ہیں۔ اس میں 2-3 آسپیکٹس ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایف آئی اے نے اپنا موقف بھی دیا ہے کہ ہم بالکل ہراساں بھی نہیں کرتے، کوئی بدتمیزی بھی نہیں کرتے، بلکہ بڑے عزت و توقیر سے سوال کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم پراپرٹی کا پوچھتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کہہ دیتے ہیں میرے بیٹوں سے پوچھیں۔ پھر کوئی اور سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے، تو کہتے ہیں میں نے میٹرو بس بنائی ہے، میں نے فلاں پروجیکٹ بنایا ہے، میں نے فلاں پروجیکٹ بنایا ہے، تو بطور وزیر اعلیٰ اپنی کارکردگی گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی قانون کا سیاستدانوں کو مذاق نہیں اٹھانا چاہیے، یا اس طرح سے بھی قانون میں جو سکم ہے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ مسلسل جو ہے اس کو پرلونگ چیزوں کو کرتے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں ملازمین نے اربوں روپے جمع کروائے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب ظاہر نہ کیا جائے، میڈیا میں نہ لایا جائے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج بہت ہی زبردست پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سسی پلیجو صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، میڈم آپ کا بہت شکریہ۔ فردوس شمیم نقوی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ڈاکٹر غوث بخش نیازی صاحب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اور عمران شفیق صاحب سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے سسی پلیجو صاحبہ، میں جو شیخ رشید صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہاں سے شروع کر لیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور پاک فوج ہی صرف قومی ہے، باقی کوئی چیز قومی نہیں ہے۔ بہت شکریہ میتلا صاحب۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب پہلے تو یہ ہمارے بارڈر کے پاس پڑوسی ملک میں حالات اتنے پیچیدہ اور سنجیدہ اور سنگین ہیں، ان کو فوکس اپنے داخلی اور خارجی معاملات پہ رکھنے چاہیے، سیکورٹی کے ایشوز پہ رکھنے چاہیے۔ کنٹروورشل بحیثیت انٹیریئر منسٹر کے جتنا ہو سکے کنٹروورشل معاملات سے یا سیاسی، بلکہ سیاسی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دینی چاہیے۔ کبھی بلاول صاحب پہ وہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو آڑے ہاتھ لے رہے ہیں، اس سے مارکس نہیں بننی۔ اب ان کو جو 12ویں 13ویں مرتبہ یہ جو ملی ہے منسٹری، اللہ ان کو نصیب کرے بھلے، اس میں ہماری کوئی نہیں ہے جلسی یا اس طرح، لیکن وہ بھی ان کی من پسند ملی ہے، تو اب وہ نبھائیں نا، اپنے فرائض نبھائیں۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس میں ہمیں تو ایک انٹرپروونشل یا ہر طرح کی ہارمنی یا ہر طرح کی جو ریگارڈلیس آف اینی کاسٹ، کریڈ، ریلیجن، پاکستان میں جو بھی رہتے ہیں ان کی محب وطنی یا اس حوالے سے قومی جو بھی آپ کے انٹرسٹ ہیں اس حوالے سے بغیر کسی شک شبہ کے سب کو اپنی دھارا میں ساتھ لینا ہے۔ جب ویژن یہ ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں نہیں، مطلب کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پیج پہ جا رہی ہے، باقی جو ہے وہ آئین اور اس میں یا اپنے قومی اداروں کے حوالے سے یا افواج کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کوئی الگ ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل بھی میرے خیال میں یہ جچتی بھی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے بھی خلاف جا رہی ہیں یہ چیزیں۔ اور شیخ رشید صاحب کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو ہے باقی محب وطن خدا نخواستہ کوئی کمی پیشی ہے یا اس طرح کی چیزیں، ایسی باتوں سے جتنا اجتناب کرے آپ۔ پاکستان اس وقت جو ہے ایکسٹرنل پریشرز ہیں، چیلنجز ہیں، اس میں تو ہمیں سب کو ساتھ اکٹھا لے کر چلنا چاہیے۔ قومی معاملات جب آئے، آپ نے دیکھا چیئرمین بلاول صاحب نے اٹھ کر سب سے پہلے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کہا کہ بھائی یہ قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے، اور جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مطمئن ہیں، ہم نے بھی اپنی سجیشنز رکھی ہیں، یہ ضروری ایک عمل تھا۔ تو اپنی افواج، اپنے لا انفورسنگ ادارے، اپنے اس کو ہم نہ صرف اون کرتے ہیں، یہ ہم سب کے اپنے ہیں،
اور اس حوالے سے جب ایسی اسٹیٹمنٹس کسی وزیر کی طرف سے، وہ بھی شیخ رشید صاحب جیسے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ برسوں سے وہ وزیر بنتے آئے ہیں، تو ان کو تو تجربہ زیادہ ہونا چاہیے، ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ ایکسکلوڈ نہیں کرنا، تو دوسروں آپ کو کے جو خیال push میں نہیں ایسے کرنا بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ کہ بھئی تفریق پیدا کرنا، یہ بھی ایک ویکاولن پالیسی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ ہیں محب وطن، بالکل اور صحیح۔ یہ اب سرٹیفکیٹ زیادہ نہیں چلیں گے۔ اب میں کہوں حقیقت میں ایک سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بحیثیت رائٹ سیاسی پارٹی کی قربانیاں ہیں، جہاں 5 شہداء جو ہیں ابھی بھی غنی خدا بخشے جو ہیں وہ دفن ہیں۔ بالکل تو صحیح، میں کہوں باقی جو ہے محب وطن نہیں ہے تو کسی کو کیا لگے گا پھر یہ؟ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نیازی صاحب، شیخ رشید صاحب اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاک فوج اور تحریک انصاف ایک ہی پیج پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بات یہ ہے کہ یہ ان کی کمزوری ظاہر کرتے ہیں، اپنی ان کی کمزوری ظاہر کرتے ہیں، اندر سے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے۔ میرے خیال میں کوئی یہ ایک منسٹر کی طرف سے اس کی اسٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے تھی۔ نو ڈاؤٹ اس کی فوج قومی فوج ہے، سب کی فوج ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور ہمیں اگر گلہ بھی ہوتا ہے تو ہم اس طریقے سے گلہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں وہ جو فوج کے جوان جو بارڈر پر جانے دے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مورال نہ ڈاؤن ہو۔ البتہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کہاں سے آ گئی کہ جی یہ قومی جماعت ہے، اور قومی ابھی ریسنٹلی سینٹ کے الیکشن ہوئے تو وہاں ان کو بلوچستان سے کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہا تھا، کہ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ جیت سکے گا، تو یہ قومی جماعت کہاں سے آ گئی؟ بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے۔ تو میرے خیال میں غیر ذمہ داری کا وہ ایک اندر سے کھوکھلے پان کا یہ ایک جو ہے وہ ثبوت دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں۔ رائٹ، اور اندر سے بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ نہ انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی قوم کو کوئی اپنی کارکردگی دکھائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کہیں قوم ہمارا آ کے کل کو یہ لوگ ڈر رہے ہیں نہیں، وہ کہ شاید یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک پیج پر ہے۔ ہاں، وہ اس لیے نا کہ جی عوام کو ڈرا رہے ہیں کہ فوج اور ہم ایک ہے، خبردار۔ تو عوام تو مہنگائی بھی پس چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن آپ ادارہ شماریات کی جو پرسوں رپورٹ آئی ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کہاں چلی گئی، 13-14% چلی گئی۔ ایک دن میں گھی کا جو ہے جو 1 کلو ہے کہ 37 لیکن نیازی صاحب وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ نہیں، وہ دعوے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ دعوے تو خیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ دعوے تو بہت پہلے بہت کیے تھے کہ ہم کیا کریں، جب حکومت میں آئیں گے تو یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ دیکھو، اگر ہماری خاموشی سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ شاید ہم کمزور ہو گئے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھی طرح ایکسپوز ہو، اور اگر یہ نظام اس وقت چل رہا ہے تو یہ اپوزیشن کی ذمہ دار پارٹی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آپ چاہیں جن کو ہم گرا سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہمارے گرا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو نہیں نیاز صاحب، ویسے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ آپ حکومت گرا سکتے ہیں، آپ بالکل نہیں گرا سکتے۔ آپ گرا سکتے ہوتے تو آپ گرا چکے ہوتے۔ خیر چھوڑیے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، وفاقی وزراء کو اس طرح کے بیانات سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے اداروں کو متنازع بنانے سے اجتناب برتنا چاہیے۔ بہرحال چونکہ جب وفاقی وزیر کی جانب سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آتا ہے تو اس سے تفریق پیدا ہوتی ہے۔ جی، وہ شیخ رشید صاحب کے لیے شاعر نے خوب کہا ہے، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، جب باتیں کرتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ بات یہ ہے کہ اتنا کمنٹس انہوں نے ان دو حضرات سے حاصل کر لیے، وہ بہت کافی ہے ان کے بیان کی افادیت کے لیے۔ پاک فوج ہمارا قومی ادارہ ہے، میرے خیال سے آپ سبھی، آپ کے شرکا، کوئی اس سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی غلط اسٹیٹمنٹ، تو آدھا اسٹیٹمنٹ تو پکا صحیح۔ ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نعرہ لگاتی تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر۔ اسی بات کو شیخ رشید صاحب نے دوسرے طریقے سے کہہ دیا کہ اس وقت پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر چاروں صوبے گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں وجود پایا جاتا ہے اور متحرک وجود پایا جاتا ہے، یا پاک فوج کا پایا جاتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا پایا جاتا ہے، اس میں کون سی غلط بات کہہ دی انہوں نے؟
آپ نے اس کے مطلب دوسرے رہ رہے، وہ آپ کے دماغ کا خلل ہے۔ شیخ رشید صاحب نے تو بالکل واضح بات کہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے متنازع ہیں، ہم شیخ رشید صاحب سے کہتے کہ شیخ رشید صاحب اگلی دفعہ زیادہ کھل کے بیان کیجیے گا کہ پی ایم ایل این کا وجود نہیں رہا بلوچستان اور سندھ میں، پیپلز پارٹی فارغ ہو چکی ہے کے پی کے اندر سے، پنجاب میں بھی کوئی زیادہ چانس نہیں بن رہا ان کا۔ جو انہی نے ویسے نیازی صاحب جو کہہ رہے تھے تو وہ بجٹ کے سلسلے میں بڑے زور سے دہاڑے تھے شیر، اب تو وہ شیر نہیں رہے، بلی رہ گئے، بقول بلاول بھٹو کے ہم نہیں کہتے کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے شیرنی دہاڑی تھی کہ ہم حکومت گرا کے دکھائیں گے۔ وہ دسمبر کا جو لاہور کا جلسہ ہوا اس کے بعد سب کچھ نکل گیا، اور وہ جو استعفے دے کے جنوری سے آگے سینٹ کے الیکشن میں بھی نہیں حصہ لے رہے تھے، اس میں بھی لے لیا، پھر سینٹ کا چیئرمین بنانا تھا وہ بھی نہیں بن سکا۔ تو کہاں نہ صدر بنا، نہ جو فیلڈ میں مقابلہ کرنے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ بھی دیکھ لیا، ہر چیز دیکھ لی، ہر میدان میں ان کو جو ہے میں کیا کہوں۔ بالکل صحیح۔ مولانا فضل الرحمان نقوی صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر میں زبردستی الیکٹیبلز کو لے کر آ رہے ہیں اور اس طرح سے آپ جیتیں گے اور پیسے بھی بانٹے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے۔ اچھا یہ پیسے بانٹنے کا معاملہ تو بڑا سیدھا اور سادہ ہے، میرے خیال سے یہ لوگ سب سیاسی ہیں۔ اگر آپ کو پیسے بانٹنے ہوتے ہیں، ایک صورتحال دیکھ لیں کہ میں کسی ووٹر کو پیسے دے رہا ہوں اور وہ 5 لاکھ کی گڈی ہے اور وہاں جو ہے 40-50 لاکھ دیکھ رہے ہیں، تو میں 39 لوگوں کو ناراض کر دوں گا اگر ایک کو صرف 5 لاکھ دوں گا، تو وہ عقل بندی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگر تو کسی اور کام یہ علی مین گنڈا پور صاحب پیسے کیوں دے رہے تھے؟ وہ ایک سیاستدان کو اگر کسی کو پیسے دینے بھی ہیں، کیش دینا بھی ہے، وہ خاموشی دے۔ اور ابھی میڈیا کے لیے اس آدمی کی تصویر آئی ہوئی ہے، لے بلا لے، پوچھ لے نا اس سے کہ کیوں نہیں، دیا۔ آپ کے خیال میں آپ پارٹی کے سینئر آدمی ہیں، آج جو ڈالر برسائے گئے آسمان سے، آج جو ڈالر برسائے گئے آسمان سے، تو میں آج دوسرا اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں۔ مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ کے ڈالر اس لیے برسائے ہیں کہ وہ عوام کو اندازہ ہو جائے کہ وہ تو ان کے استقبال کی خوشی میں برسائے گئے ہیں نا، آپ ایسے تو نہ کریں۔ علی مین گنڈا پور صاحب تو دے رہے ہیں، باقاعدہ طور پر ہینڈ اوور کر رہے ہیں کیش کہ یہ آپ کے کاموں کے لیے پیسے ہیں۔ کر رہے ہیں، ایک شخص کو کر رہے ہیں، کسی کام کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے بتا دیا کس کام کے لیے کر رہے ہیں، وہ آدمی بھی تصویر میں آ گیا، اس کو میڈیا نے ٹریس بھی کر لیا، لیکن جان نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اگر بیان بازی کرنی ہے تو میں آج کہہ رہا ہوں، آج جو ڈالر برسائے گئے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ $15,000 کا جس آدمی نے گرائے اس نے کلیم کیا کہ میں نے $15,000 پھینکے، اور جو 10-10 روپے کے نوٹ پھینکے اس کی بھی ہے۔ یہ کون سا سیاسی کلچر چلیں کہ جلسوں میں پیسے پھینکے جائے؟ نقوی صاحب ایسے تو پیسے دینے میں اور پیسے برسانے میں بہرحال بہت زیادہ فرق ہے۔ اب مجھے چھوٹا سا بریک لینے دیجیے اور اس کے بعد ہم نیب کی بطور ادارہ جو ساخت پر سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر بات کریں گے۔ چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سسی پلیجو صاحبہ، یہ 3 مسلم لیگ کی رہنماؤں کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں اور بڑے کڑے سوالات عدالتوں کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ ماضی میں بھی نیب کی کارکردگی کے حوالے سے بھی اور جو بھی کیسز بنتے رہے ہیں اس پر بڑے کڑے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ تو نیب بنیادی طور پر حکومت کے دباؤ کے تحت کاروائیاں کرتا ہے اپوزیشن کے خلاف؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے میتھلا صاحب، یہ پاکستان کا بچہ یہ سمجھتا ہے، اور اس میں جو نام ہی دیکھ لیں، لسٹ نکال کے دیکھ لیں، اور جو پکڑ دھکڑ میں آتے ہیں ان کی بھی لسٹ الگ سے نکال دیں، پی ٹی آئی کے کون سے ہیں، گنے چنے 1-2 ہوں گے، وہ اب رہا بھی ہو چکے، مطلب ان کے ٹرائل بھی نہیں ہو رہے، پھر بھی آپ کو گنائیں گے میڈیا پر آ کے پی ٹی آئی کے بھائی یہ ہمارا علیم خان نہیں تھا، وہ اس کے خلاف کاروائی نہیں تھی، کچھ عرصہ چھٹی دے دیتے ہیں، پھر دوسری نئی منسٹری کے ساتھ وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ آصف علی زرداری صاحب پہ آئے روز نئے ریفرنس ہو رہے ہیں۔ خوشی شاہ صاحب 2 نوجوان بھتیجی ڈیتھ ہو گئی، 1-2 دن کے لیے مشکل سے چھوڑا ہے، ابھی بجٹ کے لیے وہ جو ابھی آئے تھے۔ حالت یہ ہے کہ یہ احتساب کے نام پر انتقام، احتساب سے ہم بھی، ہمارے جیسا بھی بندہ چاہے گا کہ بالکل پاکستان میں اگر رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو شروعات احتساب سے ہی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کے
साहबा, अगर डंडा होगा ही नहीं, कोई चीज अगर पूछताछ नहीं होगी, तो बंदा जो भी जिसकी ज़हन में आएगा, जिसकी गवर्नमेंट में कुछ भी आएगा, जो लोग भी पावर में होंगे कुछ भी कर बैठेंगे। अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के रिसोर्सेज, पाकिस्तान की जो भी हैं, जो भी जहां से भी आ रहा है, चाहे माइंस, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें खून पसीने शामिल है पाकिस्तान के मजदूरों के, चारों सूबों के। बात यह है कि उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो इंतकाम की न सिर्फ बू आ रही है, अब तो ये बाकायदे पूरी फिल्में दिखाई जा रही हैं। देखिए, नैब के हवाले से अगर पीटीआई के भी किसी आप रुकन से पूछेंगे ना, तो उनके पास भी बहुत सारे उसमें उनकी बेचैनियां हैं, सवालात हैं, और वो भी चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स, कुछ बेहतरी ऐसा ना हो। ये कितनी खराब बात है कि 30 सालों में पीटीआई के लिए हर उंगली उठ रही है कि ये इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं विक्टिमाइजेशन के लिए। हालांकि ये तो कौमी इदारे होने चाहिए, हमारे अपने होने चाहिए। लेकिन शशि साहिबा, इदारे को भी तो सोचना चाहिए, इदारे के कर्ता धर्तों को भी सोचना चाहिए कि वो किसकी मां पर इस्तेमाल हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। वो अपनी साख दाव पर नहीं लगा रहे हैं। तो इदारों का अपना भी तो किरदार होना चाहिए, कोई एक्शन प्लान होना चाहिए। मेतला साहब मुख्तसर बात करने दें। अभी एफआईए की बात हो रही थी, जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि भाई हरासमेंट हुई या इन्फ्लुएंस था, जो हालांकि वो अपोजिशन लीडर है, भले हमारी पार्टी के इख्तिलाफ भी हो, बहरहाल हम सबके अपोजिशन लीडर है, वो काबिल मजम्मत। मुझे भी बात लगी, एक सेनेट में पीटीआई की तरफ से एक मोशन आया था कि एफआईए जो है वो सही ठीक काम नहीं कर रहा था, और उसकी पॉजिटिव जो है उसकी शक्ल देने के लिए अच्छी सेहतमंद रिकमेंडेशन कौन लेकर आया? हम लेकर आए कि भाई आप उनको क्वेश्चन मार्क मत लगाएं, वहां देखें उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर फंड्स नहीं है तो फंड्स मिलने चाहिए, अगर ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेनिंग मिल, या वहां से इदारों से आप पकड़ कर लोग लाते हैं जो उनकी फिर वो एक्सपर्टीज के हवाले से भी मामला सही नहीं होते, पर कौन सा बंदा, और फिर उनका क्राइटेरिया भी नहीं होता, वो कमीशन पास है क्या है, वो क्या सीएसएस है या दूसरी, या वहां से उनकी कुछ तो कोई विजन, कोई डायरेक्शन, कुछ तो रूल्स के मुताबिक हो ना। अब दूसरे इदारों में भी ये है, नैब में भी आप अगर चेक करेंगे तो बहुत सारी चीजें अब उनको इदारों को जहाँ ठीक करना है वहाँ रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। जो पीटीआई की भी बहुत सारे भाई हमारे, तो ऑपोजिशन कोई बिल क्यों नहीं मूव करती, अदालतों का रुजू क्यों नहीं करती कि नैब के लोगों को भी एहतसाब के दायरे में लाया जाए, उनकी कारकर्दगी की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मुख्तसर मुझे मेतला साहब उसका जवाब देने दें, क्योंकि मैं भी उस वक्त सेनेट का हिस्सा थी जब नायक साहब और जो है ताज हैदर साहब वालों ने एक पेशरफ्त की, और पीटीआई दूसरे दोस्तों की सलाह से हुआ, तो हर रेजोल्यूशन हम पीटीआई, क्योंकि हमारे साथ अपोजिशन में थी, तो फिर ने भी गड़बड़ की। हकीकत ये है कि वो भी एक माइंड जकड़ने का, लोगों को हरासा करने का, इज्जत उछालने का कानून नहीं होना चाहिए। ये हकीकत अकाउंटेबिलिटी की एक चीज होनी चाहिए। आप पहले पकड़ लेते हैं, बाद में आप ढूंढते हैं से लेकर, या कहते हैं बस रात बीच में कोई सबूत आ जाए। सबूत नहीं आते तो वो जो सारे साल जो सड़ते हैं लोग अपने प्यारों से दूर, और इतनी डेफेमेशन में जो है सारी चीजें आ जाती हैं, ये काहे का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है और उसका कौन जिम्मेदार है? मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ शशि साहिबा, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। जो शहबाज शरीफ साहब एफआईए पे इल्जाम धर रहे हैं कि वो हिरासा कर रही है, जबकि एफआईए कह रही है कि बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कर रहे, सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ देते हैं। इस पर बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, इमरान शफीक साहब, डॉक्टर गौस न्याजी साहब और शशि पलीजो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गौस न्याजी साहब, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है, और जैसे शशि साहिबा कह रही हैं कि भाई एक एक साल तक आप जेलों में रखते हैं लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऑपोजिशन जवाबदेह क्यों नहीं बनाती है? आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप नैब को जवाबदेह बनाएं। बेटा साहब, बात यह है कि नैब हो या एफआई हो, अपने ये सारी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं। और फिर आपको पता होगा कि शायद खाका बादशाह के एक स्टेट में उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो उनको जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे एक बात कही थी कि जब उनको मिलने गए थे, ये उस वक्त वज़ीर आज़म थे और कौन साहब और साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, कि वज़ीर आज़म साहब अगर आप नैब के कानून को छेड़ेंगे तो फिर हम उसको ओवरटर्न कर देंगे।
अब मेरे ख्याल आप देख रहे हैं कि आप ये इल्जाम हम पे लग जाता है, पीपल्स पार्टी पे लग जाता है, किसी पे कि जी आपने क्यों नहीं तब्दीली की, क्यों ये नहीं किया। तो हमारे पार्लियामेंट के हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो हमें सबको मिलके एक स्ट्रगल करनी चाहिए। अब पीटीआई गो के हमारे खिलाफ है, लेकिन जब ये पोजीशन में होंगे और जब ये इदारा उनके साथ इस्तेमाल होगा तो इनको समझ आएगी। तो हम तो काफी हम कोई इस नैब के मतलब कोई बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी ये एनआरओ मांगते हैं, जब इनकी बारी आएगी तो ये हमसे एनआरओ मांगेंगे। तो हम तो ना मांग रहे हैं और ना इनके पास में एनआरओ है। बिल्कुल सही। तो ये हम पार्लियामेंट के हाथ पांव जो है वो बंधे होते हैं, लिमिटेड। इंशाल्लाह वक्त आएगा, अगर सारी पार्टी मिलकर स्ट्रगल करें तो पाकिस्तान में हकीकी तौर पर पार्लियामेंट आजाद अपने फैसले करने में आजाद हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये जो 3 जमानतें हुई हैं और कॉन्स्टेंटली हम एक पैटर्न देख रहे हैं जिस तरह से नैब के केसेस में जमानतें हो रही हैं, नकवी साहब एहतसाब के निजाम पर सवालात उठ रहे हैं और ये जो अपोजिशन का दावा है कि न्याजी नैब गठजोड़ है, इस तासुर को तकवीयत मिल रही है। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल डिनाई करता हूं। हम सबसे ज्यादा नाला है नैब से। अकाउंटेबिलिटी हमारे मैनिफेस्टो का कॉर्नर स्टोन था। आज 3 साल हो गए, डे टू डे ट्रायल नहीं होती। खुर्शीद शाह साहब जिस तरीके से जिस अय्याशी में एनआईसीवीडी चक्कर में रह रहे हैं पूरे एक फ्लोर पे, उसकी जरा कभी जाके वीडियो बना के आ जाइए, उसको कोई आदमी जेल नहीं कह सकता। जिस किस्म से चार्जेस लगते हैं और जिस किस्म की प्रोसिक्यूशन होती है, जिस किस्म से प्रोसिक्यूशन हो रही है, दैट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। अभी नैब का एक स्टेटमेंट आया कि आसिफ जरदारी साहब ने और सिंध के कुछ सियासतदानों ने और बिजनेसमैन ने 33 अरब रुपए प्ली बार्गेन में दिए। ये प्ली बार्गेन क्या चीज होती है? ईदर दे आर गिल्टी ऑफ करप्शन, और अगर दिए हैं तो बकायदा नाम आना चाहिए था कि किस केस में आसिफ जरदारी ने दिए, और उनको आसिफ जरदारी साहब जैसे या मुराद अली शाह या खुर्शीद अली शाह साहब, इनकी सजा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि दे शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन अदर देन अदर पनिशमेंट व्हिच दे मे डिजर्व। इससे कि माजी में क्या किया है, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा काबिल वकील साहब को रखा हुआ है अपने साथ, जो फारूक नायक साहब है। उन्हीं ने कमाल रखते हैं इस बात पे, कभी वो खुद गायब हो जाते हैं, कभी प्रोसिक्यूटर को गायब कर देते हैं, कभी विटनेस को गायब कर देते हैं, कभी जज को भी मार कर देते हैं। 3 साल से तो आपकी हुकूमत है, आप प्रोसिक्यूटर को गायब क्यों होने दे रहे हैं? 3 सालों में तो आप कन्विक्ट नहीं कर सके आसिफ अली जरदारी साहब को। एक चीज, दो मुख्तलिफ बयानी है शाहिद साहब। नैब इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, वी बिलीव इट इज, और हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको आपकी इजाजत से आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। नकवी साहब, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और मेरिट पर हमेशा बात करते हैं। ये 3 जो फैसले आए हैं एहसन इकबाल साहब के केस में, और फिर उनकी जमानत शाहिद खाकान अब्बासी की हुई है, फिर ख्वाजा आसिफ की हुई है, तीनों केसेस में नैब पर बड़े सवालिया निशानात उठाए गए हैं अदालतों की जानिब से। और फिर इससे पहले ख्वाजा साद रफी की जमानत आई, उसमें भी बड़े ही सवालात थे कि नैब की कारकर्दगी, नैब कोई सबूत ही नहीं देता। एहसन इकबाल के केस में वो कह रहे अवामी मंसूबा है भाई, 3 अरब रुपए का मंसूबा नहीं है, 7 अरब रुपए की करप्शन निकाली हुई है। और LNG टर्मिनल की तामीर में आई गॉट योर पॉइंट जी। देखिए, यही तो मेरी शिकायत है। जब नैब अपना पहली दफा केस पेश करता है, चाहे वो फेक अकाउंट्स केस हो, चाहे वो इनकी शुगर मिल की शिफ्टिंग का केस हो, चाहे मुराद अली शाह के ऊपर सिंध बैंक को तबाह करने का केस हो, चाहे थट्टा शुगर मिल को लोन देने का 100 करोड़ का केस हो, तो वो उस वक्त जो बयानात आते हैं वो लगता है क्लोज एंड शट केस है। इस केस के अंदर तो 2 मिनट नहीं लगेंगे कन्विक्शन हासिल करने के लिए, और फिर ये केस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, होता कुछ नहीं है। मसले वो कहते हैं ना कि नैब के अंदर प्रोसिक्यूशन इज बैड, नैब के अंदर केस की इंक्वायरी इज बैड, एंड दे मस्ट इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है। चले, इमरान शफीक साहब हमारे साथ हैं। मैं एक जुमला हूं, जी जी देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर किसी भी पार्टी के हाथ डालने से पहले किसी जमात से भी ताल्लुक हो, इतना सॉलिड केस होना चाहिए कि वो आदमी बाहर ना निकल सके, फिर वरना हाथ मत डाले। बिल्कुल सही है। इमरान शफीक साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का नैब का इशू है,
آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا صورتحال برعکس ہے اور یہ انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں چونکہ کیسز بنائے جاتے ہیں اس لیے وہ پروف نہیں ہو پاتے عدالتوں میں؟ کون سی بات درست ہے؟ میں تو آپ کی دوسری بات کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ نیب کے اکثر کیسز جو ہے جو سیاستدانوں کے خلاف ہیں، بالخصوص پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف ہے، وہ انتقامی کارروائی یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ کا لفظ استعمال کیا ہے عدالتوں نے اس کے بارے میں۔ تو اور وہ عدالتوں نے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا لفظ استعمال کیا ہے مثلا صاحب، وہ بھی ہوا میں استعمال نہیں کر دیا۔ بیسیکلی عدالت کی فائل جو کیس کی فائل ہے نیب کی، وہ خود بولتی ہے کہ یہ کیس زبردستی بنائے گئے ہیں یا یہ کسی شہادت کی بنیاد پر، کوئی ایویڈنس کی بنیاد پر، سالڈ جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ کیا یہ کسی کی خواہش کا نتیجہ ہے، کسی کے سیاسی نعرے کو تقویت دینے کا نتیجہ ہے، یا یہ واقعی جینون کرپشن کے کیسز ہیں جو یہ بنے ہیں؟ اب دیکھیں احسن اقبال صاحب والا کیس ہے، آپ ذرا ان کیسوں پر ایک ایک لائن میں غور کرتے جائیں مثلا صاحب۔ احسن اقبال صاحب کا کیس پر صرف نیب نے یہ الزام لگایا، جو کیس میں ٹوٹل الزام ہے ان دا نٹ شیل، وہ یہ بنتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا منصوبہ تھا یہ ہونا چاہیے تھا صوبائی حکومت کا تھا، اور جو ہے نا وہ فنڈ جو ہے وفاقی حکومت کا استعمال کر لیا گیا۔ اور بھائی یہ فنڈ وفاق کا استعمال ہوا یا صوبے کا استعمال ہوا، یہ انتظامی مسئلہ تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کرپشن کہاں سے آ گئی؟ اچھا اسی طرح چلیں جو کیس ہے اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب والا، آپ ذرا اس کیس پر دیکھیں، خود دیکھیں حکومت کی اور پوری نیب کی، آپ اس میں دو رنگی دیکھیں کہ ایک طرف LNG ٹرمینل آج تک موجود ہے، 1 روپے کا بھی کرپشن کا پیسہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف کبھی اس کا نیب ثابت نہیں کر سکا آج تک، لیکن اور وہ ٹرمینل آج بھی چل رہے ہیں LNG، اور حکومت مزید ٹھیکے دیتی جا رہی ہے، یہ کام چلتا جا رہا ہے۔ اب جب آپ یا تو آپ وہ ان ٹھیکوں کو منسوخ کرتے، آپ بتاتے کہ کیسے قوم کو نقصان ہوا، وہ آج تک 3 سال گزر چکے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ اور باقی چیزیں وہ خود بتا رہی ہیں کہ وہ منصوبے بالکل ٹھیک اور کوئی پبلک فنڈنگ کا استعمال بھی نہیں ہے۔ پبلک فنڈنگ اب یعنی یہ وہ چیزیں نا، دیکھیں عدالت بھی تو ویکیوم میں فیصلہ نہیں کرتی مثلا صاحب، عدالت چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اب اس میں اور عمران شفیق صاحب آپ خواجہ آصف صاحب کے کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو 28 ملین روپیز ملازموں کی طرف سے بھی جمع کروائے گئے ہیں خواجہ آصف صاحب کے اکاؤنٹ میں، وہ تو بہرحال جواب دینے کی ضرورت ہے نا۔ وہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو بہرحال یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسٹ بیونڈ مینز ہیں کہ نہیں ہیں۔ انہوں نے جو ایسٹ بیونڈ مینز کے جو بھی پیرامیٹرز تھے قانون کے مطابق وہ آپ کو ثابت کرنا پڑیں گے، نیب کو اس کی سالڈ ایویڈنس دینی پڑے گی۔ دیکھیں ایک سیاسی نمائندہ ہے نا، اگر وہ ہر سال اپنے ریٹرن داخل کر رہا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہر چیز دنیا کے سامنے ہے، وہ کلیئر ہے، وہ ہر روز ایکسپوزڈ ہے اپنی ٹرانزیکشنز کے بارے میں، اور اگر وہ ایسی کوئی بات ہوتی تو آج تک وہ الیکشن کمیشن سے حکومت ان کو نائل کروا چکی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، FIA کے ایشو پر بات کرتے ہیں۔ جی نقوی صاحب اس میں ایک بات اور بھی سنیے، اس میں ایک بات اور بھی سنیے جی جلدی سے۔ وہ ان کیسوں کو صرف نہ دیکھیں، آپ ایک پبلک پرسپشن کے اعتبار سے اس چیز کو بھی ضرور دیکھیے کہ دوسری طرف حکومت کے اپنے لوگوں کے کیسز ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی تو نیب کے خلاف کاروائی کوئی نہیں ہو سکتی؟ یہ تو اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ملک کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، ملک کو نقصان بھی ہو رہا ہے، کیسز میں جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان میں ڈیلیز بھی آ رہے ہیں۔ یہ جو ریکوڈک والا کیس ہوا، پھر کارکے والا ہوا، پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنامی کا بھی سامنا کرنا پڑا اور بلین آف ڈالرز کے لاسز بھی ہوئے۔ یہ نیب اس طرح کر رہی ہے، نیب کو جواب دہ کون بنائے گا عمران شفیق صاحب؟ دیکھیں یہ تو نیب کو جواب دہ تو دو طریقے سے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نیب کی جواب دہی کا فورم تو بہرحال وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں جن کے سامنے ان کے کیس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عدالتیں اپنے فیصلوں میں بار بار یہ چیزیں لکھ رہی ہیں، اور اس کو، اور دوسری جو ہے جواب دہی بہرحال پارلیمان پاکستان کا ایک عوام کا منتخب ادارہ ہے، اور پارلیمان نے دیکھنا ہے کہ اس نے ادارے جو بنائے ہیں یہ، کیونکہ نیب کی جتنی بھی پاورز ہیں وہ پارلیمان سے فلو کرتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا عمران صاحب، میرے پاس ٹائم آلریڈی ایکسیڈ کر چکا ہے۔ جی فردوس شمیم نقوی صاحب۔ سر آئی ڈونٹ نو ہو دا ایکسپرٹ از، لیکن مجھے پتا ہے کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ہر سال اپنے بزنسز اپنے ریٹرنز داخل کرتے ہیں، اور یہی لوگ بیک منی بھی بناتے ہیں۔
यही टैक्स की चोरी भी करते हैं। तो अकाउंट सबमिट करना इज नो प्रूफ किसी आदमी के लिए कि उसने एसेट बियॉन्ड मीन नहीं बनाए। लेकिन मैं तो अदालत समझता में हूं कि प्रूफ नैब करना की तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इदारों की जिम्मेदारी। नैब का देखिए, कानून भी उन्होंने- डिफरेंट है ना, उन्होंने- कि वो मुझे अलेज कर देंगे तो ब्रदर शाहिद साहब, जी, आई जी। हर्ड द आर्गुमेंट, जी, हिज जी। आर्गुमेंट वाज कि जी। उन्हीं के रिटर्न्स भरते हैं प्लीज, इसलिए नहीं प्लीज, है। प्लीज। और एलएनजी टर्मिनल, भाई एलएनजी टर्मिनल की टर्म्स देख लीजिए, आर दे लाइक इंटरनेशनल टर्मिनल्स या पाकिस्तान में कोई खास दी गई है? अगर आपको कोई खास $2.5 लाख रोज की पेनल्टी, वाई, उसकी वजह बताएं, समझा दें। उनको जमीन मुफ्त दी गई, वो क्यों? पेनल्टी नहीं है, वो कैपेसिटी चार्जेस है $2,72,000 पर डे। नो सर, मेरा पावर सेक्टर से ताल्लुक है। इट इज लाइक इफ यू डू नॉट टेक और पे है, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप पे करेंगे। अब जो एलएनजी टर्मिनल साइन हो रहे हैं ये विदाउट टेक और पे हो रहे हैं, तो इसके लिहाज से जो है मुल्क के फेवर में, देखिए आईपीपीज को चाहिए थी टेक और पे, सारी आईपीपीज टेक और पे रखेंगे, मुल्क का नुकसान है। बिल्कुल ठीक है, हमने 17 सेंट के ऊपर राइट। सोलर पावर की और अब हम 5 सेंट पे कर रहे हैं, किधर गए वो 12 सेंट? राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। शाहिद खान ने 13% अबव किया, अब 10% हुआ, क्वांटिटी भी ज्यादा है, क्यों हुआ? इसके जवाबात नहीं मिल रहे। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। आसिफ अली जरदारी साहब ने फाइलें गायब करवा दी स्विस कोर्ट्स की, वाजिद शमसुल हसन साहब किधर ले गए? क्यों नहीं आए? क्यों रोक दिया था उन्हीं ने अपने वजीर को? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। टाइम खत्म हो रहा है, मांगा जाता है तो वो कतली खत देते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई सबूत नहीं है ये उनकी करप्शन। जी 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 जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। 30 सेकंड्स रह गए जी। शशि पलीजो साहिबा, सियासतदानों को जो FIA कह रही है कि सवाल पूछते हैं जवाब नहीं देते हैं मैं समझ जी। मितला साहब, पहले तो मैं रद्द करती हूँ फिरदौस शमीम साहब ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं हमारी टॉप लीडरशिप और CM साहब के हवाले से, हम न सिर्फ पेश होते रहे हैं, शशि साहिबा आगे बढ़िए अदालतों का प्लीज। एहतराम भी करते हैं, पर नाजायज ये केसेस जो हैं, झूठे जो मुकदमात है जिसमें सालों साल हमारे, और खुशी शाह साहब अगर वो जो बकौल उनकी अयाशियां कर रहे हैं तो अला करे PTI को ऐसी अयाशा मुयस्सर है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो लोग में अभी प्रोग्राम का टाइम नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में और दूसरी यहाँ तो सब क्या राइट, बिल्कुल सही है। आओ तो ये इन्होंने तो अभी इकोनॉमिक्स एक सर्वे में की जो है वो का जिक्र ही सर्वे में वो नहीं किया उन्होंने। राइट, बिल्कुल ठीक है, ये भागे हुए डरे हुए, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। ये इम्तिहान के हॉल की चीटिंग नहीं रुका सकते, बच्चे आउट हो रहे हैं। शशि पलीजो FIA की एडवाइस दे रही है, उनसे क्या चीफ मिनिस्टर को तरीके बता दे कि इम्तिहान हॉल में चीटिंग कैसे रोकें। एक बंदा बात कर ले जी, फिरदौस साहब शशि साहिबा को बात कर लेने दीजिए। उनके खिलाफ जी 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 जी, न्याजी साहब सवाल सुन लें ना, आखिरी सवाल है। ये बिलियन ऑफ रुपीज जो मुलाजमीन आपके लीडरशिप के अकाउंट्स पे जमा करवाती है, मुझे उन मुलाजमीन के ड्रेसेस चाहिए, कोई एक आध मुलाजिम मुझे उधार मिल सकता है? बेटा साहब, ये सब झूठ है। अगर इनके पास सबूत होते हैं तो आज तक ये सही सारा हमारी जो लीडरशिप है उसका मीडिया ट्रायल है। अगर इनके पास सबूत होते तो अब तक कई दफे केस कर चुके होते। ठीक है, ठीक हो गया। इमरान शफीक साहब, ये ओपन ट्रायल नहीं हो सकता जो FIA कह रही है कि हमने शहबाज शरीफ साहब को हिरासा नहीं किया है? अच्छा, वो फोन पर नहीं है, चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौस न्याजी साहब, शशि पलीजो साहिबा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप चारों हमारे साथ मौजूद थे। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।